الحمد لله الذي بالتابعات الدين مال النور والبركات والبركات والعافية والصلاة والسلام على سيدنا مصباح الظلام قمر التمام وحجر الحرام وعلى آله وأصحابه على الإعلام إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بالإحرام ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من ربهم ومن الجميع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المتهمين. يا اكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك الا حريم الحادث الامين. وطوف بعبدك في الدارين ان له صبرا متى قدر الاحوال ينهزمين. لعل رحمة ربه حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في المسلمين. سید و سید محمد نور جہاں بہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نئے صدار ارض و سما شاہباز لامکانی جانے ہو رحمت اللہ در شانے ہو بندہ خود خاد احمد در رشاد جملہ عالم راب خان کو یا عباد پس قسم خود مولا ودوہا نور ضمیر مصطفیٰ مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ مرحبا اے ساتھی شیرین نگاہ مرحبا اے مالا المرد وائبا قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا. میرے واجب الاحترام و یاران طریقت اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ عالم شان ہو اپنے پاک کلام قرآن پاک دے دوسرے سپارے دے پہلے پاک دے وچ ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بالإحرام ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اے آیت شریف کا ترجمہ کر کے تے گل جویں پچھلے جمعے چھٹی سی اتھوں ہی ادا گل توڑنے آ. اس آیت دا اس پچھلے جمعے دے نال ناتا ہے کہ جس طرح پچھلا جمعہ میں چھڑیا جتھے وہ اتھوں اس آیت کا ہی نزول چلتا ہے. ترجمہ جائے گا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ دوے پہاڑیاں ساڑیاں نشانیاں ہیں. ان الصفا صفا تو مروہ اج اور حج تک ایام تشریف تک ہزاراں نہیں لکھاں فرزندان توحید انہاں دونوں پہاڑاں دے درمیان سائی کر کے دوڑ دینے تے اپنے رب دی رضا جڑی ہے وہ اس تھاں تے حاصل کرتے. ترجمہ یہ ہے کہ ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اے اللہ دیا نشانیاں نے. فمن حج البیت جڑا بندہ حج کرے بیت اللہ شریف دا فمن حج البیت او اعتمر یا عمرہ کرے فمن حج البیت او اعتمر یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وہ انہاں دونوں پہاڑاں دے درمیان دوڑاں لاوے جویں حضرت حاجرہ دوڑاں لائیاں سن وہ یہ سنت ادا کرے کہ میں وہ عمرہ دے حاجت قبول کرے گا ورنہ میں قبول نہیں کروں. فمن تطوع خیرا کہ جڑا ہور سے آگے نیکی کرے نفل پڑھے ذکر کرے قرآن پڑھے طواف کرے اللہ تعالیٰ کی ذات تو شکر دانا جانن والا ہے. اللہ پاک کی ذات جڑے لوگ دا شکر کرتے ہیں انہاں کو جانتا ہے. ایسی اس آیت کا ترجمہ صفا پہاڑی تے مروہ دی نشان دی کرتے نہ تھوڑی جی پروردگار عالم لاکھ دے کروڑ بڑی شکر ہے جنہیں کہ میرے جائے انسان نہ اونا کھانا دے اتے کئی میرا جان دی توفیق عطا فرمائی. دو بڑے حج کرن دی رب توفیق دیتی تے 16 عمرے کیتے نے اتھوں جا کے تے میں کتھے اس کریم دا کرم کتھے. ایمانداری دی بات ہے میں مسجد میں بیٹھا میں کئی باری اسے کہاں مار کے رہا کہ میرے مولا میں
ایک خاکی انسان میں نہیں پتا میں کی ہے یا میری پیدائش کی ہے یا میرا عمل کی ہے، اے سونا ہے تیرا کرم تے مہربانی ہے جنہیں میرے جان کو اپنی بارگاہ وچ لے کھڑا دیتا۔ ایسے واسطے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ کی دعائیں کی ہے، وہ دعا میں بھی کرنا ہوں، لہذا اج جڑا منہ تے گل آ گئی ہے اس میں 2-3 بیت بولنا یا تسی بھی اپنا ایمان تازہ کریا جی، روح منور ہو گئی، اللہ تعالی ذات کا عشق جڑا ہے وہ اجاگر ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را۔ آپ فرماتے ہیں لکھاں حمدہ تے تعریفاں وہ ذات پاک دیاں، لکھاں تے کروڑاں حمدہ اس رب العالمین کی ذات دیاں جنہیں اس مٹھ مٹی نو روح بخش کے جان بخش کے انسان بنا۔ حمد بے حد، عمل بے حد جرا لفظوں میں غور ہوئے تو میں نے ادھے کا پتہ انجی لگ جانا اور سمجھا ہوگا طریقہ بھی ان کا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را، جنہیں اس مٹھ مٹی نو خاک نو جان بخشیے تے روح عطا فرمائیے، وہ بھی بے حد حمد و ثنا، بے حد دی تعریف، تمام تعریفاں دے لائق وہ ذات پا کے جڑا وعدہ ہوا ہے۔ اگے وہ پھر دعا کرتے کرتے تھوڑی جی کوئی میں بھی 2-4 بیت بول دینا۔ آپ فرماتے ہیں کیا سبحان اللہ، او اللہ او ذات ہے کہ از کنے صابر بکرما قوت داد حمزہ یونس لقمائے باہوت داد۔ آپ فرماتے ہیں کیا خدا عمدہ تیری ذات ہے، تیری شان ہے، تو ایسا بے پرواہ ہے کہ تو چاہے کہ ایوب علیہ السلام کا بدن چو کیڑے روزی لے دے تے جے تو چاہے کہ ان کو کتی یونس علیہ السلام بچی لیا گنگا ہوئے تو وہ وعدہ اللہ شریف کے بے پرواہ تیری ذات ہے۔ اگے آپ فرماتے ہیں کہ او خدا جنہیں ہرے رنگ دا گلاب دا پھل ہرے رنگ کی ٹہنی ہے کہ اسے گلابی رنگ دا انہیں پھول کرے ہیں، او ذات جنہیں مٹی جو اول بشر حضرت آدم علیہ السلام پر دی حسیرو پیدا کیتا اور آدم علیہ السلام دی اولاد ہی جو محمد مصطفیٰ دی ذات پر جب پیغمبر جب جو بنا دیتے۔ کیا سنیا تیری شان ہے، تیری کیا شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیرے او انبیاء او مرسلین جنہیں تیری وحدہ اللہ شریف کے ہو کے دیتے انہیں جو کہ تیرے ناموں کرام دیا بادشاہ ہویا۔ بات ہے میں بھی ایسے طرح کی ذات گردی کی میرے مولا میں نہیں پتا میں کیا یہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیری یہ مہربانی ہے۔ اور میرے دوستو بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ انسان بیت اللہ شریف جا کے رب العالمین کی بارگاہ چ دوویں ہاتھ اوپر کر کے آندا ہے اللہم انت السلام و منک السلام و الیک السلام حینا ربنا بالسلام و دخلنا جنت دار السلام تبارک ربنا یا ذل جلال و الاکرام۔ خدا کی ذات میں سلام انسان پیش کرتا ہے جب ایک کو بولتا ہے بیت اللہ شریف میں دے رہے تو پھر یہ الفاظ بولتا ہے تو دوویں ہاتھ اوپر کر کے رب العالمین کی بارگاہ اسلام میں تو گل کرنی ہے۔ صفا تے مروہ تو دسیا 2 پہاڑ انہاں دی نشانی میں دس دینا۔ جانب مشرق جتھے حجر اسود ہے چڑھدے پاسے سجے پاسے صفا پہاڑی ہے تے کھبے پاسے مروہ پہاڑی ہے۔ صفا پہاڑی تے مروہ پہاڑی دونوں نے بچلے سن 270 کرموں کا فاصلہ، 270 کرما صفا کو مروہ ہے۔ پہاڑ بڑے سن ہوں تو ضعیف العمرہ واسطے بوڑھے بابیاں واسطے
واسطے وہ اینے آسان کر دیتے ہیں کہ بندہ بڑھا بندہ بھی آرام نال چڑھ کے اتر تھلے اتر کے تے دوئے پہاڑ تے جا کے چڑھ کے دوئے پاسے تھلے اتر جاتا جنہ ویکھیا سبحان اللہ انہاں دی اکھاں دے کے نقشہ ایویں ہی ہے باقی جب میں تو تھوڑی سمجھا لینا جیسے انسان طواف کر لینا ہے شکرانے دے نفل پڑھ لینا ہے طواف کر لینا ہے پھر وہ صحیح واسطے رکعت حجرہ دی سنت واسطے صفا مروہ میں جانا ہے تو جانب جنوب صفا پڑھیے صفا کہ جانب شمال مروہ پڑھیے تے صفا والا شروع کرنا تے مروہ نے ختم کرنا یعنی صفا تو مروہ ایک پھیرا ہو گیا مروہ تو صفا دو پھیرے ہو گئے ادھر 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 ہر بار پہاڑ سے جانا پھیرا کیا جانا تو صفا پہاڑی یہ چڑھائی جڑی ہے یہ 31 کرما ہے چڑھائی پر چڑھ کے جائیے 31 کرما ہے یہ چڑھائی جڑی ہے 29 کرما ہے اگو جڑا مروہ پہاڑ ہے وہ چڑھائی ہوئے 31 کرما ہے وہ لائی 29 کرما ہے یعنی فرق کوئی نہیں ہے ہو سکتا میرے کچھ کوئی قدموں کا وعدہ کرتا ہو جائے ایک ادھا قدم میرا وعد ہو جائے یہ دو پہاڑ نے صفا اور مروہ تو تمہیں گل یاد ہے پچھلے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی میرے مولا سیرا دے دل نوں نرم کر دے یہ آنگی یہ بھی انہوں کاروبار کر رہا ایک بچہ ہے 87 سال عمر سی آپ کی اس ٹائم میں راتی نہیں تو سویرے بھی 2-3 تفسیراں ویکھ کے گورنر تقوام کا بھی شرح ویکھ کے تو میں تاں ایسے آ کے بولنا لگا کہ اس ٹائم آپ کی 87 سال عمر سی جب اللہ دی رات نے بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام تسی یہ دیکھو پھر موسم جا پھل ہوئے ایکو لے کو پتر ہوئے اور ہون دی بھی کو آس نہ ہوئے کہ انہوں دی رات جو مرضی چاہے جنہ چاہے کر رہے ایک بغیر سوچن دی بات ہے ایک بغیر دیکھن دی بات ہے حضرت سارا کہنے انہوں نے کٹ دے دور پر اجاڑ بیا بانے چھڑ کے آ جاؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگن میرے مولا اے سیرا دے دل نوں نرم کر دے پترے میں کتھے چھڈ کے آواں کی کراں میں کی کردا تو آپ نالے رونا مسلے تے بیٹھ کے تے نالے درگاہ الہی دے وچ آپ دعا کرنا کیا کرنی خدایا کار سازا کر کرم تو بی بی سیرا کے دل کو نرم کر دوں میرے مولا بی بی سیرا دے دل نرم کر دے کیوں ایڈیاں پابندیاں لا دی یہ بچے باہر سے بابا اجاڑ چھڑیا جس نے آپ نے دعا کی تھی تو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے اور نہ کیا حضور اللہ کی ذات پر سلام سلام تو بعد اللہ کی ذات شاہزمان نے حاجرانو تے اپنے بیٹے نو تسی ڈاچی دے اوتے بٹھا لو تے جتھے اسی آکھاں گے نا اوتھے لا لو جتھے اسی آکھاں گے نا اوتھے لا لو تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ لگ گیا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے آپ کی آنکھاں کے ہنسو نے دے آپ کہیں گے حاجرہ اٹھ چکا تیار ہو کے جانا ہے تے قربان جائیے اس مومنہ کی ماں تو جن ایک بار نہیں پوچھا ضرور جانا کتنے بجے آنا کدوں ہوئے اسا کنے نوں اوتھے رہنا ہے کنے کول اسا جانا ہے اس بیچاری نوں نہیں پتہ میرے گھر والی قسمت چپ گئی ہے اور میں پرت کے اس گھر چ کوئی نہیں ہونا میں کس بات پر اجاڑ بجا باندھ وچ میری جان کلمہ لاؤنی ہے آپ جناب نے بالکل کسی قسم کی بات نہیں کی چپ کر کے جڑا لباس وہ پڑیا دو روٹیاں پکا لیا کوئی تھوڑی جی کھجوراں پھل لیا ایک مشک پانی 3.5 یا 4.5 کلو پانی پیدا سی وہ مشک پانی نہیں بھر لئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نال ایک کمبل لے لیا تھلے بچھاؤن واسطے جتھے رہاں گے اے سارا سازو سامان
جڑا حضرت حاجرہ نوں گھروں ملیا اے لے کے آپ چلے کہ جبرائیل علیہ السلام نال نے فلسطین تو چلے فلسطین تو سفر کرتے ہوئے جب راج ویکھن کہ آبادی بابا آئے کتے ڈنگر ڈنگر چارتے ہیں کتے بھیڑاں بکریاں شروع چارتے ہیں اوتھے ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کہن ایتھے چھڈ دیا تو جبرائیل علیہ السلام کہن نہیں نہیں اگاں لگے چلو تانوں دس دیاں میں کتے لگے چلو پھر جتھے کولا میرے پنڈ پنڈ ہوئے باہر لوگ معمول چارم کلا کہا جتھے لوگ جانور بہن اٹھن لوگ کنا آمدہ رفتہ ہوئے اوتھے پھر آپ چفیروں ویکھن کے آکھن اے جبرائیل ایتھے چھڈ دیا جبرائیل علیہ السلام کہا نہیں نہیں لگے چلو جتھے چھڈنا ودا میں پھر تانوں اوتھے دساں میں قربان جاواں میرے دوستو جیسے آج بیت اللہ شریف ہے نا حرم شریف خانہ کعبہ ہے اے بار بار اجاڑ بیابان سے نوح علیہ السلام کے زمانے سے خانہ کعبہ آسمان سے اٹھا لیا گیا کوئی شے اتھے نہ رہی وہ ابو قابوس پہاڑ سجے پاسے جانبے مغرب صفا تے مروہ کوہ جبل کوہ کلیکا کوہ ہرا تے کوہ سور اے پانچ پہاڑ اوتھے کھلوتے دیستے نے جڑے بہت اونچے نے ہرا پہاڑ جتھے پہلی وہی لے کے جبرائیل علیہ السلام آئے سور پہاڑ جتھے رسول اللہ تین راتاں کفاراں دے پیچھے لگن دی وجہ تو آپ غار چ رہے تو اے بار بار اجاڑ بیابان 40 کوہ چفیرے کوئی پنڈ نہیں 40 کوہ جس نے اس میدان آئے جنگل شان کرے جس سے دل کو خوف آئے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے حضور ایتھے خیر رہو ایتھے رہو جس نے پہنچے اس نے زور دا قیام سے دوپہر گیا سے اتھے خاردار اوسط درخت دا نام سے اوسط خاردار جنگل کے درخت ادھرے آم وہ ایتھے درخت سے خاردار وہ دے اوپر کپڑا پا کے وہ دی چھام رہی اتھے بی حاجرہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے چوڑی سے بچہ ہے اتھے ٹھہرے رات پہ وہ مشکل پانی ہونا وہ دے جو پینا نہیں ہے تو وضو نہیں کرنا بڑا سمال جو بڑھیا پانی رہا تھا دن چڑھیا روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے انہاں کہا حضور اللہ کی ذات کا سلام سلام تو بعد اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں حاجرہ تے اسماعیل نوں ایتھے بھالیو کہ تسی انہوں ایتھے چھڈ کے چلے جاؤ اللہ پاک کا حکم ہے تسی پیچھا پاؤں کے بھی نہیں دے دیکھنا میرے دوستو اولادہ والے بچے جے اکو لے کے بچہ ہوئے کہ عمر ہوئے 87 سال حکمے لائی آ گیا کہ سونیا حاجرہ تے اسماعیل نوں ایتھے چھڈ دے آپ چلے جاؤ تے تسی پیچھا پاؤں کے بھی نہیں دیکھنا تے حاجرہ نوں کہہ دو ایتھے کھڑی رہے تیرے مگر نہ آوے سبحان اللہ میں جڑا گل ایسے روک کے نا پہلے سپارے کی آخری پاس ایک گل کر کے پھر میں ایتھے آ جانا تاکہ میرا سمجھانا یہ ازمائش کی گھڑی پیچھا ایک ازمائش میں آگے دسی ہے آگے تو جانا دوسری ازمائش فرعون کے سامنے گل کرنی وہ میں دلیل دین لگا اللہ معلومہ بائسر تلا ابراہیم ربوہ بکلمات فاتمہنا قال انی جائر کلمہ سے ماما قال من سنیتی قال لا جنالو
والے اللہ پاک نے اسے گواہی دی تو فرمایا اساں چند گلاں دے نال ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا فَأَسْتَرَ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ تو نہ پوریاں کر کے بتائیاں فَأَتَمَّهُنَّ پوریاں کر کے بتائیاں قَالَ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ بہما معلومات تینوں قیامت تک ایسا کائنات کا امام بنا دیتا آزمایا کیا دینا کی دیتا پہلی نمبر عقل میں آزمایا کہ کیا یہ استقرار کر کے میری ذات تک عقل میں پہنچ گیا یہ جان بنایا کنے ہیں یہ سورج کے چاند چلایا کنے ہیں یہ رات کا دن پویا کنے ہیں یہ پہاڑ کے دریا بہائے کنے ہیں کیا یہ شکل دلال میری ذات تک پہنچ گئے پہلا بات ہے اسی عقل کی آزمائش دوسری بات سی اللہ ہو گئے تے وقت دا بادشاہ نمرود جنہ پریا دربار ہوئے وہ سامنے کہنا کہ تو کافر ہے مرتد ہے خدا وعدہ خدا شریک کے ذات ہے دوسری نمائش ہے سی تیسری نمائش آگ دا لو بارزہ ہے پیشہ تو یاد ہو جائے تو تیسرا پیشہ زمانہ اس آگ دے اپنے پڑھایا سی چار کوچ پھیرا سڑ گیا ایسے عاشقوں رکھے کہ یہ بچتے ہی سجنا ہے کہ فرشتے بھی رکھن اسی یہ بجھا دینے ہیں اسی یہ بوٹا مار دینے ہیں اسی کافر چھڑ دے ہی پڑے اسی طوفان لے ہونے ہیں اللہ پاک نے حبیب نے فرمایا خلو بینی و بین حبیبے کا اور میرے تو میرے محبوب کی گالی جو پیشہ ہو جاؤ وہ جنہیں وہ راضی ہے میں ہوں میرا راضی ہوں میں کئی بار گل کی ہے ایک بار نہیں کئی بار کی ہو سکتا ہے موری والی مسئلے کی ہو اس مسئلے کٹ کے کی ویسے میں کرتا نہیں بندہ آخر نا میں مولا کریمہ تیرا میں تیرے صدقے میں تیرے باری میں تیرے قربان میری ہر شاید اتو صدقے یہ منہ اور گل کہنے کی لوڑ نہیں تو کم وہ جا کر کے بخا خود رب العالمین کی ذات ارشاد فرمانا کہ بلاؤ لالا دیکھ لو میرا بندہ کی بیان ڈالے بندہ انہوں کہ میں تیرا میں تو میرا یار ہے تو میرا بھرا ہے میں تیرے صدقے میں تیرے باری تو کم ہی ہے ہو جاتا ہے جتنا وہ گھر میں آخر نہیں وہ تو میرا بھرا ہے وہ میرا دوست ہے وہ میرا مرشد ہے میرا استاد ہے میرا امام ہے تو کام ہے ہو جائے گا یہ اہل حدیث ہمارا بڑا بڑا علم کوئی ہے اور انہیں بڑیاں دو تین کتاباں لکھی ہیں تو بہت بڑا وزن برابر ہوتا ہے ہر مصرے کا میں ساریاں پڑھیاں جنہوں نے لکھے میں ساریاں پڑھیاں کسے کافیت وزن جو فرق نہیں آن دیتا ایسا تو دا زاویہ تو فرق سدھا جانا ہے 600-700 ورقہ ایک کتاب کا 450 ورقہ ایک کتاب کا لیکن کسی بینک میں سرسر ٹکا نہیں کافیہ برابر ہے ہمارے میں ایک ڈاؤن رکھ کے ساریاں پڑھیاں وہ نے لکھا ہے زال ذکر محبت کے دل منظوری حاجت نہیں زبانانی زال ذکر محبت کے دل منظوری حاجت نہیں زبانانی ماہی ملیا عزت ہندی زمینہ کے اسمانانی ماہی ملیا عزت ہندی زمینہ کے اسمانانی ماہی چھوڑا کہ کھیڑے لوڑا اے گل بئی منانی رکھ فقیر پریت ماہی دی رحمت دونہ جہانانی رکھ پریت فقیر ماہی دی رحمت دونہ جہانانی بات ہے کہ بندہ بھی میں تیرا میں تیرے صدقے میں تیرے باری
کام ہے ہو کر اللہ کھولی آ کے میرا میں تو مثال دینا سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو قبر میں رکھ دیتا نا اشرا مبشرہ جو سوالی ہیں اشرا مبشرہ جنت کی بشارت رسول اللہ دنیا نے پیدے چلی پھر ڈگری رسول اللہ دیتی سی کہ لو کانا نبی بعد لکانا عمر جب میرے تو بعد نبی ہونا ہوگا وہ حضرت عمر ہوگا کئی ڈگریاں سے آپ کے کول حق کے باطل میں فرق کرنے والا پھر آپ جماعت متعلق رسول اللہ فرمایا کہ عمر کی زبان کے اوپر خدا بول رہا ہے ایک ڈگریاں دے آپ کے کول خلیفہ دوم نے امیر المومنین نے جنہ 22,000 مربع میل اسلام پھیلایا 36,000 مسجد تعمیر کرائی آپ نے کافر کو پوچھا بی بی تو کلی لگی جانی ہے تیرے ڈر نہیں کسی کا رات کا ٹائم سے سردی کا موسم سے کیا کیس بٹا کے گستا کرتے سن اور ان کا بی بی تینوں ڈر نہیں آتا تو کہنے کی یا تو عمر کا انتقال ہو گیا تو یا تو خود عمر ہے پوچھنے والا وہ نے کہا عمر نے مجھے سن ڈر کر دا سلام اور سنا دیا ہے کیونکہ وہ محمد کی بنیاد ہے رسول نے خاص غلام نے یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر دے ہوں گیا ساڑھے بڑا کنڈلے اندرے کر کے ہی دیکھ سکے فوت ہو گیا انہوں نے قبر سے رکھیا نکیر ہے نا آئے ہر ایک دی باری ہونا ہونا ہر ایک دے کول پوچھا مان رکھو آپ نے ماں کو پڑھ کے نا آپ نے میں پہلو بھئی اپنا تعلق تسی کراؤ کہ تسی کتھوں آئے انہیں آکھیا بھئی اسی آیا لا مقام آپ نے اس طرح نہیں سانو بلا کر دسو بھئی زمین تو پہلا آسمان کنا دوجا کنا تیجا کنا چوتھا کنا پنجواں کنا چھواں کنا ستواں کنا تے رات نہ کھول کے گل کرو اور نہیں زمین تو پہلا آسمان 500 سال رہا اب وہ 6ویں آسمان کی کر ہر آسمان 3 گنا بڑھتا جانا تو ہمیں اس کا سمجھ نہیں لگی میں پھر ایک باری گل کرنا ذرا میری گل تے غور کرنا زمین تو پہلا آسمان 500 سال ٹھیک ہے یہ 3 گنا نہ لگو صرف دے دیا جانا ہے مثال کے طور پہ پہلے زمین تو پہلا آسمان 500 سال رہا تے دوسرا آسمان 1500 سال رہا اب وہ جڑا پھر تیسرا آسمان رہا یہ پھر 4500 سال رہا آپ نے فرمایا واہ جی واہ بلے 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 ایک کسی ایڈی دوروں آ کے اپنے رب نو بھولے نہیں کہ میں زمین کو کرائے گا تھلے آیا کہ میں بھول گیا مطلب میرا رب کا فرشتے ایک دن کہنے لگے اسی حساب لینا ہے کہ اسی حساب دینا ہے آپ نے ماں پہلے بنوے دسو میرے معبود کے غلام نو آ کے سوال کرنے لگیا یہ ہے بچنا کہ شکل نہ پوچھو تو میں چلا رب کہہ رہا یہ تو سوال آؤں بھی ہوتا نہیں ہونا پہلے میرے نے کہا کہ میرے معبود ہر مجھے نہ سوال کرنے لگیا وہ بتا پوچھا تو سلام کی حال ہے تو سلام تیرا رب کہہ رہا پوچھا پھر نمبر رب ہوگا آپ نے ماں جو ماں آخا میرا رب اللہ ہے کہ وہ آخے میرا بندہ ہی نہیں تو میری گل تو رہنا مٹی کبھی بھائی گانے کا رات بیٹھے تھے گل کون دستا ہے انہیں گل مک جائے تو جو آخر تیرا رب کیا تو آخر میں میرا رب اللہ ہے وہ آخر میرا بندہ ہی نہیں تو پھر فرشتے اپنی کا منہ رکھا میں پھر نسی ایسا نہیں کریے ہر ایک کا مقام تو نہیں نہ آ گیا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے عدل کا شعلہ ہے کائنات کی قیامت میں رہے گا تو حالین
بات یہ ہے کہ تو کام ایہو جا کر کہ وہی ذات خود آکھے میرا بندہ ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شیخ نے لکھا ہے لہذا لوگ سمجھا نہیں سکے پڑھنے بڑے مولوی نے سمجھا نہیں سکے. لکھا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا تو کہ میرا نہیں چاہ اینو آدھے گا سال ذکر محبت کے دل منظوری حاجت نہیں زبانانی ماہی میرے عزت ہندی زمینہ کے اسمانانی ماہی چھوڑا کے کھیلے لوڑا اے گل بئی منانی رکھ فقیر پریت ماہی دی رحمت دعا جہانانی. گل کر رہا سا اگ دا لو ابراہیم علیہ السلام فرشتے کہہ رہے ہیں اسی دونوں پہاڑا میں کریا کوسا یا سارا میل دینے اسی کریا کوسا دی تقدیر چوک کے سمان تو جا کے بوٹا مانگے چل سکتے پانی کا فرشتے آکھا ایسا بارش شنا کے فوراً آگ بھوج جائے. آپ نے میں خلق بینی مولانا حبیب نے کہا میرے تو میرے یار دی گالش دخل نہ دیو اور چیویں ہوتی ذات منظور ہے میں ہوتی ذات رضا ہوں. اے ازمائشاں سمجھڑیاں ابراہیم علیہ السلام نے پوریاں کی تو یہ حکم آیا کہ بچہ بابا اجاڑ بیا بنانے چھڈ گئے تے پیچھے بھوں کے بھی نہیں ہو بیٹھنا تے آپ نے ایک بار نہیں آکھیا کہ میرے مولا میں تیری گل رکھ کے میری رہا. حکم آیا جبرائیل علیہ السلام نے پیغام دیتا حضرت مولا کی ذات سلام کے بعد اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں ہاجرہ تے اسماعیل اس برکت اجاڑ بیا بان دے وچ ایتھے بٹھا دیو کہ تسی اٹھ کے چلے جاؤ تے حضور تساں پیچھے بھوں کے نہیں رکھنا کہ ہاجرہ نہ پٹ کے تیرے پیچھے نہ آوے ہاجرہ اوتھے کھڑی رہے تسی بھوں کے نہیں دیکھنا تسی چلے اینا سارے بیٹھے جو میرے دوستو ایک وجہ کے پتر وجہ اولاد وجہ وہ تو عرب دی گرمی جتھے نہ کوئی پینڈ ڈیرے نہ کوئی پرسانے حال ہوئے اس تھان تے حکم آ جائے انہوں ایتھے چھڑ دیو تے چلے جاؤ اس باپ کا کی حال ہوئے کہ اس ماں کا کی بنے والا بچہ جنہی چوہی چو وجہ کہ میرا کی بنا دے گا جس لئے آپ پوچھے ہیں کہ بی بی حاجرہ بھی اٹھ بیٹھی نے کمبل تائے کاریا بھی ہونے سے چلے ہیں آپ نے بیچی اٹھائی میں نے تھوڑا یہ نقشہ پھر دسنا میں گالے تو رہے جا سکتا جتھے وہ خار دار درخت تے کپڑا پا کے چھاں بنائی سی نا جتھے اگ حجر اسود اس تو 6 صفحہ پیچھا وہ درخت سی 6 صفحہ پیچھا وہ درخت سی تو آخر وچ جگہ کدے جانا نصیب ہوئے تو لوہے کا کڑا اٹھے اٹھے من لگا تو آفتاب کا انسان کے تھلے ہو زمزم کا کھوہ اتھی وہ خاردار درخت ہے جتھے چھاں بنا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے حکم آیا کہ آپ اٹھو پوچھے گاجی بھائی حضرت اللہ بھی اٹھنے چل رہے ہیں جس لئے حضرت اللہ اٹھیا کمبر کا کیتا بچے گوٹی لیا تو آپ نے فرمایا حاجرہ تو ایتھے ہی رہنا ہے اے تیرا ٹکانا ہے کہ اے ہوئی تیری تھان ہے کہ میں چلے ہوں کہ میرے مگر نہ آئیں بس ایتھے ہی رہنی میرے مگر نہ آئیں جس رفیقہ حیات بیوی نو بدا کے ہوں تو میرے مگر نہیں آنا اے بابا یار بیجا بان لے تلخ گرمی دے بیچے تو ایتھے رہنا میرے پیچھے نہ آنی کہ نہ ماں بھیا کرے تو نہ میرے باجا ماری کتنا کو حوصلہ ہوگا اس کا نمبر کا جب اتنی بات بی بی کو سنائی ہنجور چلیاں جویں برسات آئی جس لئے آپ نے انہی کا لاکھی دیا حضرت حاجرہ چاہاں نکل گیا
آپ کہیں گے حضور میں کس کے لیے اتنے چھڑی جانے جائے تھوڑا دل کرنا کہ یہ چند کا پتر اس بابا اجار بیجا بان دے پیاسا کرے حضور میرے بچ گناہ ہوئے میرے بچ عیب ہوئے مینوں چھڈ دیو لیکن اسماعیل نوں نال لے جاؤ سونے تانوں کیا منظور ہوتا کہ جدائی ہوئے حضور تسی مینوں رہ دیو اسماعیل نوں نال لے جاؤ لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ اٹھتے ہیں لیکن قدم چاہے مگر ٹریا نہ جاوے قدم چاہے مگر ٹریا نہ جاوے سوا فرمان کیوں کر پرت آوے حکم نہیں جگہ پیچھا پہنچ گئی دیکھنا پتنی ہونے کی گل تو رہی درکنا ہے آپ لال پٹھتے ہیں تو لال پٹھی نہیں جاتی کیونکہ بیوی کا بچہ چھڑ کے ٹر پہلے آپ جتنے ہن کھانے کعبے کا دروازہ ہے تے حجر اسود ہے جس لیے آپ اتنے آئے ہیں نا تے آپ کہاں مار کے اونچی اونچی دساروں کے دار میں لگ گئے نالے آپ کہاں مار کے ڈھولے نالے آپ نے درگاہ الہی دے سے دعا کی تھی کیا کیا اے دو مسکین اہل بیت میرے حوالے خاص تیرے میرے مولا تیرا حکم آیا میں لگا جانا میرے دو گھر دے جی میرا پتر تے میری بیوی یہ ننوانے والے رحمت دی نظر پائی میں تیرا حکم من کے میں اتنے چھڈ چلیا وا یہ والے کرم دی نظر پائی میرا یہ اہل بیت ہے یہ خاص تیرے حوالے سبحان اللہ عشق ہوئے تے ایسا ہوئے محبت ہوئے ایہولی ہوئے میں سرکار دا ایک غلام دا واقعہ عرض کرنا جڑا گورنر سننا مسلمہ کذاب ایک جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرنے والا انہیں رسول اللہ نے خط لکھیا کہ میرے نال ڈیل کر لو جنہ کے تسی زندہ جائے تسی نبی تھوڑے وصال تو بعد پھر میں نبی یہ انہیں خط لکھیا کہ یا اس طرح کہہ لو ادھے عرب دا تسی نبی تے ادھے عرب دا میں نبی انہیں خط لکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں خط پڑھوایا پڑھ کے سوئی کی لکھا ہوتے پڑھے سنیا آپ نے آپ نے فرمایا تواڈے کو ہے بندہ جڑا ساڈا خط لے کے انہاں دربارے جائے تے جڑا جائے انہیں موت نو گل نال لاؤنا ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھلوتے سن کے کھجور نہ کھاندے سن اگر کھجور منہ بچے تو چھترے بولتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں گا کھاتے رہے وہ لکھا میں جاؤں گا کھاتے رہے اور منہ کھجور سے کھجور نہ سرے صحابہ کرام دے منہ دوتے بھیگے گال نہ بولے وہ چٹھی کھجور منہ ایسے وہ چھترے بولے لیکن صحابی نے تینوں بڑی کہا اتنا کھجور کا گل گال ہے انہوں نے کہا کھجور کا گل نو بازی کو ہو گیا یا میں پھر میں کھجور کا نکالا رہ جاتا رسول اللہ رات نے خط لکھوایا خط لکھایا اے مسلمان تو کذاب ہے تو جھوٹا ہے تو تا ادھا ملک ہے ایک تیلا ککھ زمین تو سرکار نے فرض فرمایا ایک ککھ دا تیلا ساتھوں منگے اسی رب دے حکم تو بغیر ہوئی نہیں دے سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ خط طے کیتا حبیب بن زید نو پڑھایا حبیب بن زید دے 12 بچے سن دو بیویاں چ 12 بچے سن چھابڑی فروغ سن چھابڑی شرط رکھ کے کلیکا بازار وچ آپ سودا بیچتے سن تے گھر نہیں جا کے بچیاں نو کہے سپرد کر لا بیویاں نو کوئی سمجھا لا
موت نو گل نہ لانا ہے عرض کی میرے آقا فکر ہی نہ کریا گے اے محمدی غلام جائے گا دماغے نو پتہ لگ گیا کہڑا غلام آیا خط پھڑیا رسول اللہ کی ذات دیا کے واسطے باہر نکلے کیا شان اس صحابی دی ہوئی اور جڑا آپ سوار ہوئے کہ غلام پیدل اپنا نبی پیدل چلدا پے ہوے غلام نو سوار کیتا ہوئے تے نال رکھے انہوں کی موت اور اوتھے موت نو ڈالنا لانا او آندا بابا سونا فکر ہی نہ کر میں اوتھے نمونہ پیش کر دیاں گا قیامت تک دنیا میں مثالاں دے واری کہ میں کس طرح موت نو ڈال لینا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے الوداع کیتا 10 دن کا راستہ 10 دن لگتے ہیں اتوں پہنچے سیدھے وہ دربار کے گئے یہ نہیں جا کے کچھ وہ ادب احترام مد نظر رکھے جا کے کھا کے ان کی جھوڑی چ سٹیا اپنا نیزہ وہ سامنے زمین تے گڈیا آپ دربار سے آپ بھی دربار سے نیزہ گڈنا ایسی شجاعت کے دلیری دے نال وہ جب دیکھنا انہوں نے کہا میں نے کہا کون ہے تو انہوں نے کہا میرا چہرہ نہیں میرا بتاؤنا سارے چہرے نے گوانیا رب نے قرآن کے ضرور ہے کہ انجیلیں کی بیان ہے آپ نے آیت پڑھی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک ما مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل میرا چہرہ نہیں رہتا پیار میں محمدی مطلب میں محمد مصطفیٰ دا غلام ہوں شاڑیاں صفتیں رب نے قرآن انجیل اچھ بیان فرمائیاں نے اور جب میں آیت پڑھ رہا میں 26 اس بارے دیا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب دے غلاموں دے چہرے یا لاکھ کو لے رہے ہیں انہوں نے چہرے کا پتہ لگتا کہ سجدہ کردے نے میری ذات میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل انہوں نے مسالہ قرآن کے اندر ہیں انہوں نے مسالہ انجیل کے اندر ہیں انہوں نے جیسے آپ یہ گفتگو سنی کہ حیبت تاری گئی نال جب انہوں نے خط پڑھ کے سنا انہوں نے خط کھولے انہوں نے لکھا اے مسلمہ تو کذاب ہے تو جھوٹا ہے تو ایک ککھ تیلا سا تو منگے تسی وہ بھی نہ دے آج بگولا ہو گیا غصے نہ کمبل نہ گیا حضرت حبیب بن زید نے منہ کر کے آیا تیرے نبی نے میں نے جھوٹا آکھیا کہ انہیں کہا نہیں کوئی شک ہے جنہوں میرا نبی جھوٹا ہے ہوندا ہی جھوٹا ہے ایک بار نہیں سکر وارا جھوٹا ہے انہیں تلوار کھینچی انہیں میرے تلوار ہی تو میں نے سنیا جھوٹا نا انہیں کہا میں تیرا منہ تیرا تو ہے ہی جھوٹا تم لکھ باری کرمڑیاں کر کے کہ میں سچا کہ جنہوں محمد موسیٰ جھوٹا کر رہے ہیں سچا کہہ کیا تلوار نے کبھی انہیں کہا میری تلوار تو ڈر ہے انہیں کہا سانوں سے مایا نہیں تھا مدانے وہ دیکھ مدانے بدل سانوں اسے نہیں جب ایکھا انہیں کہا جڑے ربلی ذات تو ڈر دے ہونے کسے ہو تو نہیں ڈر دے انہیں کہا تو انہوں نے جھوٹا رہا آج تو سچا کہا میں کیوں تم سچا کہا جدے رسول نے جھوٹا کہ وہ میں کہوں سچا ہے میں تنہوں 70 بار رکھا گا 70,000 بار رکھا گا تم جھوٹا ہے کہ لے کے رہنے دے انہیں اٹھیا تلوار چکی انہیں کہا حلی دے رہی انہیں کہا ذالک فی الذات الہ و ان یشاء یبارک علی اوصال شر الممزائل انہیں کہا تو میرے ڈکرے کر دے میں جیسے رب دے رسول واسطے آیا ہوں اور میرا رب میری لاش کے اوپر برکت نازل کر دے وذالک فی الذات الہ و ان یشاء یبارک علی اوصال شر الممزائل میرا نہ بچاوے تو میرے دل دا بسیدہ کوفیاں نے اتنے بھی اپنی فضل کرم دی بات کر دے گا آپ نے نعرہ کیا فاسبرنی
فضل عرش اصبرنی علی ما یراد بی قد بدو لہوی وقت دلہ مطمئی. آپ نے آکھا اے عرش دے والی اے خدا دے ذوالجلال فضل عرش اصبرنی علی ما یراد بی. اے عرش دے مالک میرے اوپر صبر نازل فرما تاکہ موت مینوں محبوب ہوئے. تے سونیا تیرا نبی دا فرمان ہے جیڑا میرے بلے آنا چاہنا میں انہوں لیونا چاہنا. جیڑا میرے بلے گیٹھا ہے میں انہوں بلے گالا ہونا. جیڑا گالا ہے انہوں بلے چل گیا ہونا. تے جیڑا چل گیا ہے میں پھٹ گیا ہونا. تے جیڑا پھٹ گیا ہے میں اٹھ گیا ہونا. تیرے رسول نے حکم دیتا اپنے غلامان جیڑا میرے بلے پھٹ گیا ہے اللہ فرماتا میں انہوں بلے اٹھ گیا ہونا. فضل عرش اصبرنی علی ما یراد بی قد بدو لہوی وقت دلہ مطمئی. اے عرش دے مالک او صبر میرے تے اتار. اے میری لاش دے بوٹی بوٹی کرے کہ میرا لون لون تیرے رسول دا نام جپدا پیا ہو. قد بدو لہوی وقت دلہ مطمئی. ایوی گل کہا کہ تلوار ماری آپ کا ایک بازو باز تھا. آپ نے فرمایا چھتی کر تلوار چلا لعمرو کا لم ادھل اذا مت مسلمن علی ای حال کان فی اللہ مرجعی. اور انہوں نے کہا کھانا روی اور میں اتنے کھلو کے اپنے رب کا دیدار کرنا پیا جنہی خاطر میں اتنے آیا اور میں رب العالمین نے جو میں نے اپنا مقام جنت دیتا ہے میں اتنے کھلو کے ہوئے نہ ہوں گیا. لا عمرو کا لم اجہر اذا متو متو نے مرنا میں لگا وہ مرنا اذا متو مسلمان میں مسلمان ہو کے مرن لگا میں رسول اللہ کا غلام ہو کے مرن لگا میں اس یہ یادہ لے کے اتھو چلے آن میں اس قادر مطلق دے ہو کے اتھو چلے آن. لا عمرو کا لم اجہر اذا متو مسلمان علی ای حال کانا فی اللہ مرجعی. تو ایک بازو لا دوجا لا گردن لا تاڑا لگ کر تو جنہیں چاہنا ہے میرے دلہ جو کار ہے. اے سارے لوگ کو سن لو میں مسلمانوں کے مرنا پیا میں نے اپنے انجام دا پتا ہے کہ میں دل قیامت دے میری شان کی ہو گئی. اینی کا لگئی لیا انہیں دوجی تلوار ماری دوجا بازو مار رنگ باقی سے نہ کوئی گرم کی ساس. آپ نے کیا تھا آپ کہاں گے میرا ایک ایک لون ایک ایک بار لی حبیب الحبہ یشب الحشا لا یشا یمشی علا عین المشا یا منیر الخط یا روح البقا اجتزم قلبی و جدلی باللقا. عربی میں بول رہی ہے سمجھاؤں گا اسے میں پنجابی جو بول رہا ہوں سمجھ لگ جائے. آپ نے پنجابی جو کی ہوتا مہنہ ہوتا کی ہوتا مہنہ سے ثابت عشق رسول دے اندر مانا میرے میری جان رہے. سے ثابت عشق رسول دے اندر مولا میرے میری جان رہے. میرے دوستو پرایا دیش ہو گئے پرائے لوگ ہوں ہر بندہ دشمن ہو گئے تلواراں ہوں حبیبن زادنوں مسلمان کے زادنوں کا پیشاں پاؤں ایک بار دیکھا ہے میریاں فوجاں ایک بازو کٹیا ہے یہ بگا کٹنا رسا پیشاں پاؤں کے دیکھا میریاں فوجاں انہوں نے کہا پاؤں کے پیشاں پاؤں اپنی اولاد دوں تو دیکھے بھی دیکھا تیریاں فوجاں وہ کیا دیکھا. انہوں نے کہا میرے شیر خار دو بچے میرے علی کو بھی مل رہے ہیں انہوں نے کہا میں گیا نہیں انہوں نے میں کسی نے سپرد نہیں کی کر دیکھا سوچیا نہیں تیریاں فوجاں نہ میں دیکھا تو جو کرنا کر پر یاد رکھیں جے کا عشق رسول نہ ہوئے دین رہے نہ ایمان رہے. جڑے منکر ہوئے انہاں دے نام رہے نہ نشان رہے.
قربان جائیے اینا عاشقاں کو میرے دوست گل منہ نال کہنی سوکھی وہ پنجابی جانا ہے نا بگانی ہتھی کئی ہو رہی ہے مثال سنی ہے کہ یہ مثال کسی سیمیدار پوچھو عاشق کو پتا ہوگا یا نالے میں پتا ہوگا یہ مثال بڑی مشہور ہے بگانی ہتھی کئی ہو رہی ہے چڑھایا تو پتا لگے نا جسے بننا توڑا کٹ کے ہمیں سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بات کو کریے ذرا آپ چلے جتنے ہون خانے کا بھی دروازہ ہے حجر اسود ہے ایک سے بیچی آئی کہ آپ ڈاما ہمارے کے آج کہتی میرے مولا دو میرے اہل البیت نے کہا دے دو جی نے میرے دو مسکین اہل البیت میرے حوالے خاص تیرے اے سونا تیرے حوالے نہیں اینا والے نظر رحمت بھی پائیں کرم کی نظر اینا جوٹے پائیں اینا والے فضل تو مہربانی کا پھیرا پائیں کہ بی بی آئے گا کچھو کی آنی ہے وہ واسطے کیا نہیں ہے میں صدقے یا خلیلہ یا حبیبہ دوے ماں پتر نہ رونق وسیلہ میں صدقے جا مائے خلیلے الہی اے اللہ دے حبیب اے خدا دے رسول ایسے نہ ہم سایہ نہ کچھ شاید نہ شانگے اے پیغمبر خدا ایسے دن نو خوف آوے تو انوے منظور ہے جدو حشر تپیا ہوئے دا دوبار دے قائم تے میں نتانی ایسے کی کران دی میرا بچہ ہے تیسی کی کران دی ماں پتر کسے نو کی پتہ ہے باربر اجار بیا بان جنگل سے دو ماں بچے بیٹھے میں صدقے یا خلیلہ یا حبیبہ دوے ماں پتر نہ رونق وسیلہ لیکن آپ کھلوتیاں پیچھے قدم پٹیا نہیں انہاں قدمہ لکھ لیا لیکن انہوں عرضہ کر دیا نہیں کھڑی روے نہ جاوے پیش چارا چلن آسو نظر آوے پیارا ہنجو باگنیاں نے جاندے ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک پہ گھڑیاں نے اخیر آپ نے اونچی ساری خیال ہوں میں نہیں دس دیا کہ مینو اللہ نے حکم نال چھڈی جانے نے یا کہ اپنی مرضی نال اتھے چھڈی جانے بلند آواز نال 5-7-10 کرما آپ چلے اونچی ساری آواز تھی کہ حضور نے یہ نہیں گل دس دیو کہ مینو کس وجہ تو اتھے چھڈی جانے کیا اللہ نے ذات کا حکم ہے اس طرح ایسے وہ جو حکمہ تو ہی چھڑیا کہ حکم سے نا ابراہیم علیہ السلام نے پیشہ پاؤں کے نہیں بیٹھنا یاد نہیں پہلے پیشہ میں کر دیا پاؤں کے نہیں بیٹھنا آپ نے پیشہ نہیں بیٹھا آپ نے مہر لا کے نا آسا کر کے گردے میں مارا کہ دووے عمرہ آسمان میں کھینچیاں کہ میرے مولا کی ذات کا حکم ہے بلند آواز میں سلام میرے مولا کا حکم ہے مائی صاحب نے پھر کیا پھر آخر فی امان اللہ سناوے پھر آخر فی امان اللہ سناوے چلے جاؤ خدا خیری پہنچاوے سبحان اللہ قربان جائیے اس نیک عورت خیر النساء رسول اللہ خیر النساء ذرا اپنے والے بھی چاہتی مارنا انہیں سارے بیٹھے
ساری ہے تھوڑی جی گھر سے گل ہو جاتی اس بھانڈا دوجا موہا ہو جاتا میں تیرا ساری مرضی ویکیا تیرے گھر جو نہیں میں آئی ہوں میں تو کھائی ویکیا تیرے کو جدو کوئی شاید منگی تو ادو ہی نہ کی جب اپنے کردار والے انسان جھاتی مارے تو پھر نبی کے گھر والے جھاتی مارے پھر فیصلہ کرے کہ آپ کو عورت والی عورت ہو سکتی ہے کہ کوئی نبی بگا نبی بشر کہہ کے اپنے وجہ کہنا شرم نہیں آتی کسی کو ایسے منہ پھٹ لوگ نے کہی کہ شرم تو ہزار نظر نہیں لگیا اپنی مت جنابوں والی ہے تھوڑا جہا انسان گل کے اتنے غور کر کے دیکھ لے جنہ چر ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں مائی صاحب کھلو کے دیں کھلو کے دیں پہاڑی علاقہ سے جتوں موڑ پرتیا پہاڑ دے آپ کھولے ہوئے اس نے مائی صاحب نے رو کے وہ جڑا کمبل سی نہ پھر دوبارہ بچھایا تو رو کر خاک پر بستر بچھایا نبی کو حمد کر گودی اٹھایا پیغمبر خدا نے چوری چلیا چفیرے نظر مارے خوف آوے خدا کا ذکر منہ ہنجوں چلاوے چفیرے نظر مارے خوف آوے جنگل شان شان بیٹھے ناگہانی کو آفت آوے دے پوے ہزاراں غلاماں پہاڑاں دے وچ ہزاراں آفتاں پہاڑاں دے وچ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھا پرت کے نہ دیکھا نہ ہی مائی صاحب نے ایک لانگ قدم پٹی کام ایویں بنیا میرے دوستو جی میت قبر چ رکھ کے تے پھر پیچھا مڑ کے کوئی نہ جا کے ویکھدا تے سب آ جاندے نے تے پھر انہاں معاملہ اللہ دے سپرد ہو جاندا ہے ایویں حضرت حاجہ والی یہ کام بنیا اس بابا اجاڑ چھڈ کے تے پیچھا بھون کے بھی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا رات پئی میرے دوستو رات کٹی دن چڑھیا وہ عراق والے پاسے سورج کا چڑھا ہوا جس نے مشک کا پانی جا سی وہ پہلے دن ہی مک گیا اس نے گرمی نے لمبے زور پایا ٹھیک بھاگ کے دوپہر لگی پیاس کے نال مائی صاحب کی زبان سکن لگ پئی اسماعیل علیہ السلام تڑفن لگ پائے مائی صاحب اس کمبل دے اوتے اسماعیل علیہ السلام لٹا کے تے مائی صاحب پانی بھرن واسطے صفا پہاڑی دے مروا بھر کے گئی صفا پہاڑی دے اوتے ریت چمکی ہوں تک تو منزلہ بنیا نا پہنچے گئے آج کوئی کھو کے پیچھا پاؤں کے چاہتی بار پہاڑ چمکے رہے تھے جی میں پانی ہے اسے لیکن ہوگا سراب ہے پانی نہیں ہوتا سراب تو کھاؤں گا کہ پانی کا ایک نقشہ ہے نمونہ ہوگا پانی کا لیکن ہوگا نہیں پانی مائی صاحب گئیاں سبھا پارٹیوں پہ چڑھیاں مروا نے اتنے لشک پئی کہ آپ وہ دوڑیاں جتوں اسماعیل علیہ السلام دیکھتے رہنا بھی وہ سامنے پے لیکن اتنے تو کہتا کالے قدم پٹ کہ جتوں کے پہاڑی کا بولا ہو گیا وہ تو باواں مار کے پھر انج مائی صاحب بچن تے نالا کھانا میں بستر پر اکیلا چھوڑ آئیاں میں بستر پر اکیلا چھوڑ آئیاں بچا رکھی خدا بند پاک سائیاں میرے مولا میرے پتر نے بچا کے رکھیے جتوں اونے ہو یا تے باواں مار کے مائی صاحب دوڑ پجر میرے دوستو جنہ ویکھیا ہے وہ جا نقشہ اکھاں کے کرو ہاں ہرے رنگ دیاں بتیاں لگیاں تے سبز رنگ دیاں
سبز رنگ دیا لائٹاں اتنے چھت تے بھی نے سائڈاں تے بھی نے اتوں پھر دوڑنا ہے جڑا بڈھا ہوئے عورت ہوئے وہ بھج نہ سکے وہ پیر کالے پٹے تے باواں نال پھر بھی اسرا کرے معلوم ہے جی ہوئے کہ جویں دوڑدا ہے جتھوں جا کے سبز بتی پہ لائٹاں اتوں چھت تو ختم ہو جان وہ تو پھر چال مٹھی کر لے پھر آرام نہ ہو صفا تو مروہ مروہ تو صفا حضرت حاجرہ نے 7 چکر کٹے میرے دوستوں کتابیں لکھتے ہیں گئی طاقت بہت تکلیف ہوئی گئی طاقت بہت تکلیف ہوئی تب آہیں مار وچ سرکار روئی کھڑی روے بہت اللہ سننا وہ سب منظور وچ سرکار ہونا عرضاں کیتیاں مائی صاحب نے جنیاں کیتیاں سب درگاہ نہیں دے چھوڑ ہوئی 7 چکر مائی صاحب نے مارے صفا تو مروہ مروہ تو صفا 7ویں چکر دے وچ مائی صاحب جے ہمت نہ رہے کھلو کے اپنا دوپٹہ اٹھا کے لگ پئیاں تے نال آکھنا تو جلدی بھیج رحمت یا رحیمہ تو جلدی بھیج رحمت یا رحیمہ کریمہ کر کریمی یا کریمہ اے کریمہ کرم کرتے میرے خلیل اللہ کہہ دیا سی کہ میں اللہ دے حکم نہ لے چلی جانا تے سونے جائے جنگل چ تم باب ہے وہ جنگل نہیں ہو تو شہر ہوں ہے سونے میری قبر ہنیری ہوئے کہ تیرا قلب ہوتے ہتھے نگاہ تک کشادہ ہوئی ہے سونے تیرا رہن ہوئے اتھے وہ ہنیری قبر ہی جگمگ کر دی گئی اے میرے مولا تو جلدی بھیج رحمت یا رحیمہ کریمہ کر کریمی یا کریمہ اے کریمہ کرم کر نال بھی آکھا غریباں پرورا خالق خدایا غریباں پرورا خالق خدایا تیری رحمت کیوں نہ چلایا آپ نالے نالے میرے مولا تیری رحمت نے نہ چل کیوں لایا تیرے سونے میری شہادت منظور ہے اسی دعا ماں پتر حاضر پر میرے مولا کون ہے جنہوں پتا ہوئے اس جگہ میں ماں پتر دو بیٹھتے ہیں سوال تیری ذات تو کنوں پتا ہے مائی صاحب ہو رہی ہیں میرے دوستو ایسا حال آیا ایسا حوالہ بنیا کہ فرشتہ میں کھلبڑی مچ گئی فرشتے زاروں کے دار دھما مار کے میرے مولا ایک تیرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے دوسرے نبی اور والے دی والدہ ماجدہ ہے میرے مولا باسی کر مہربانی فرما دے جبرائیل علیہ السلام بھی رات میں سجدہ کیتا جگہ الہی تو میرے مولا باسی کر بڑی ہوتی مہربانی کر اللہ پر میں جبریل اچھا چل پھر تو نا اسماعیل دا قدمہ نے پہنچا کہ یہ مار اسی کوئی شدت چشمہ ہے تو جاری کر مائی صاحب رو رہی ہیں سن کپڑے کھانتے سن دعاواں کر رہی ہیں جبرائیل علیہ السلام نے پار ماریا یا ہڈی ماری آپ ایک تسلیم دا بحشت کا چشمہ جاری ہوئی یہ جڑا زمزم نہ ہے نا یہ بی بی حاجرہ رکھا ہے نا یہ بحشت کا چشمہ ہے 10 سال بھی پانی پیار میں کدے یہ خرابی نہیں آئی کیونکہ کوئی شدہ پانی ہے میں اپنی ایک گل کرنا ایک بوتل پانی کی میں مکے شریف اور زمزم نہیں پڑھی
خود ہی پا لی گھر آیا تو میں ایک تھان سے رکھ دی تھی میں کہ رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو روزے رکھاں گا تو ہر افطاری کے ویلے گھٹ گوئے پانی بچ پا کے افطاری کرا کرتے اتنے رکھ دیتا چیتا بھول گیا رمضان شریف آیا لنگ گیا بڑی عید آئی لنگ گئی جو بولا چند آیا تو میں پھر مکے شریف کی تیاری کی تھی ادھر میں قرآن پاک 2 دن ختم کیتے سن میں کہ چلو دعا مانگ لی تو میں اپنی بیٹی آئی سی میں کہا کہ پتر ختم ہوا ہے ایسا پروگرام انہیں کوئی گل نہیں پھر محلے بیبیاں بندے سد لی ہے تو کوئی کھانے کا بندوبست کرتے مطلب کر لو وہ کر دیتا وہ گھر کے بھانڈے لا کے لگے نا دھونے کے پچھوں بوتل نکل آئی 10 مہینے ہو گئے سن ہونے سے میں جہاں بوتل کھڑی دے جہاں میں پچھان گئی وہ ایویں ہی ہوا جی میں ہربشی میں کھو کے بوتل میں لینا میری اکھان چ ہنجو کہ پانی والوں میں ویخ لیا میں اپنی بیٹی نے پتر میں آخیا میں ہربشی کے پڑی سی بوتل تو میں اس گلے لے کے رکھی سی کہ آشیرش ٹوئے پاوا کرا دے تو روزے کی افطاری کرا دے لیکن مجھے بھول گیا چیتا تو ویخ رب کا کرم ہوا تو پانی اوے کا ہوئے جی میں ہوں بھر کے رکھا میرے دوستو یہ پانی زمزم کا یہ خوراک کی تھان خوراک کا کام دیتا ہے پیاس کی تھان پیاس کا کام دیتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی رسول اللہ علیہ ملنے واسطے آئے کہ پرسانے ہر بندہ کوئی نہیں فاقہ بندہ کوئی نہیں کفارہ کا زور ہے رسول اللہ کی ملاقات کوئی نہ کہ 32 دن لنگ گئے 32 دنوں پچھوں ملاقات ہوئی تو سرکار میں بولا تو کی کھانا ہے انہوں نے کہا سونے میں صرف زمزم کا پانی پینا ہے آنا بہت سونا مشروب ہے قیامت تک بھوک والی بھوک مٹانا ہے پیاس والی پیاس مٹانا ہے حاجت مند دی حاجت روائی کرتا ہے میرے دوستوں وہ پانی ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مقابلہ سی شامیاں دے نال تیر سٹنے 10 تیر مارنے جنہیں 8 تیر نشانے تے لگن انہیں نام لینا سی حضرت امام مالک آدھے زمزم کا پانی پڑے کھانے کا دے سامنے کھو کے کہنے کے میرے مولا تیرے نبی کا فرمان تو تیرا حکم ہے زمزم کا پانی پھڑ کے جڑی دعا کرو میں قبول کرنا تو میرے مولا کل میرا شامیہ کا مقابلہ ہے کہ سونے میرا پانی ہوئے کہ میں نے نام میں جیتا سویر کا مقابلہ 10 تیر مارنے سن کہتے 4 بجے کہتے 5 بجے کہتے 2 بجے کہتے 6 بجے امام شافعی رحمۃ اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ 10 تیر نشانے ملک شام کا ایک بندہ ستو پین لگیا اندر اندر سوئی لنگ گئی تو حلقے میں پھنس گیا ستو پین لگیا سوئی اندر حلقے میں پھنس گئی اس نے آپریشن تو یہو جی کا باتیں ہوتا نہیں سکتا قریب مرگ بندہ پڑ گیا ایک عالم نے آخیا ان چک کے لے جاؤ مکے شریف زمزم کا پانی پھڑ کے دعا مانگ کے پیو انشاءاللہ سوئی باہر آ جائے انہیں اتوں لیا مکے شریف آئے انہیں پانی پھڑ کے دعا منگی مانگ کے پانی دعا مانگ کے پانی پیتا تھی انہوں نے کہے نہیں آ جائے کہ میں ہر تو باہر لے چلو میرے مجھے لگتا ہے جس طرح کہ میں کہے آ گیا وہ جب ہر تو باہر لیا انہوں کہے آئی تو سوئی باہر بہرحال میں ایک گل اگلے دن جو زمزم کا میں اور روشنی پاوا اپنی کا خاصا ہو گئی ہے گل یہ کریے جس نے پار ماریا زمزم کا چشمہ پھٹیا حضرت حضرہ اتنے کھڑیاں سن اللہ پاک میں جبریل ہوں وائی مار کے حاضرہ سد مار تاکہ انہوں پتہ لگے پانی نکل آیا وائی مارے پتہ تو لگے نا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل بن کے کہا لگے حاضرہ حاضرہ نے کپڑا منہ بلایا تیرے کیا کیا کہ امرتا انی خیر آواز دینے والا کون ہے تیرے کو کوئی بہتری ہے میرے پتر کی جان بچہ پانی ہے
چھتر مار کے پوشیدہ ہو گیا. بی بی حاجرہ نے دیکھا بھی پرندے پانی ویکھ کے اترن لگ پے. حضرت حاجرہ کہن لگیاں میرا پتر فوت ہو گیا بلا یہ جڑے جانور تھلے اترتے ہیں پہلے میرا پتر فوت ہو گیا. مائی صاحب دوڑیاں ادھر پتر والے جب ویکھیا کہ چشمہ تھلے پھٹیا پانی جوش مار کے باہر گیا. ڈٹھا چشمہ کہ آئے اللہ اکبر ڈٹھا چشمہ کہ آئے اللہ اکبر خدا کی ذات پر قربان ہو کر. چشمہ دیکھا اللہ اکبر چھتی نال کوک پڑیا. اسماعیل علیہ السلام نے منہ لایا تو ساہ باقی سے ساہ چل پیا. بڑھ لگے جان سنا ساہ چل پیا پانی پہ آیا. آپ بولتے مک پیتا تے ہوش تے حواس ٹکانے ہوئے. چھتی نال اسماعیل علیہ السلام پر لٹا کے مائی صاحب پر پتھر لے جھولی بھر کے تے نال جا کے سٹ دینا تے نالے بنی بنا دینا تے نالے آکھنا زم 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 ٹھہر جا زم زم کھلو جا ٹھہر جا. اور تو جھولی لے ریتی بھر کے نال پتھر لا دین نالے آکھنا زم زم ٹھہر جا. جس نے آپ مائی صاحب 2-3 گھنٹے اس طرح کر دیا رہی نا پتھروں پتھر لے آؤ کہ تو ریت لے آؤ کہ جو مطلب ملبہ کٹھا کرنا تے نالے چفیرے بنی بناؤ تے نالے کہنا سم سم ٹھہر جا. وہ جس 10 فٹ کا چفیرے تے 3 فٹ اونچا ایک حوض نما بن گیا پانی تے پانی جوش مارنا کھلو گیا. میری بات کی سمجھ لگ گئی ہولی دس ہے. اچھا حضرت حاجرہ وہ بن ماریا نالے سم سم کہن ٹھہر جا رک جا. آپ کے دل خیال آیا کہ مشک بھر کے رکھ لا تاکہ جو چشمہ سک جائے تو میرے پھر تو 10 دن نکل جا. یہ نہیں سوچ کے مشک بھر کے کون آیا جب آواز آئی حاجرہ آئے چشمہ اسماعیل نے کلمہ جو جاری کرتا ہے قیامت تک کے بعد رہے گا. اے حاجرہ آئے اس پانی نو لوگ سر دے اتے چک کے تبرہ کر کے لگا کے آئے ایک گھٹ کر کے سارے محلے جو لوگ برتاؤ کریں گے اے وہ پانی وہ نہیں. اے تیرے بیٹے کا بڑی شان ہو گئی تیرے تو کلی نہیں تیرا مسایا میں ہاں ایتھے میرا بیت اللہ ہوگا اسماعیل تیار کرے گا تے وہ لوگوں کو سد مارے گا ایتھے کام دین رات رہے. یادوں لال آئی مائی صاحب نے شکر کا سجدہ کیتا کہ میں بڑی نعمت پتر بھی پائی ہے میرے پتر کی بڑی شان ہو گئی. سبحان اللہ. جس نے پانی جوش مار کو کھلو گیا تے 10 فٹ چفیرا تے 3 فٹ اونچا وہ حوض نما بن گیا تے جوش مارنوں ٹھہر گیا. کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے دی صبح رکھے آپ ہمارے کہ ساری دادی حاجرہ زم زم نہ آدھی تیر دے اندر نہ جاری ہو جانی کہ سارے علم سراب کر دی. پر سبحان اللہ اس پانی کی عزت ہے. میں 15 جہاز کی تاتے بوتل پانی دی سر دے اتے تک دی لائنوں سے لگے پاسپورٹ چیک کرانے سب پتے گئے تو میں سر دے اتے چلیا. ایک بندہ تھا مول صاحب پر وہ بازو پہ نہیں پھڑے جاندہ تو مینوں پھڑا دیو اسی کو کمزور جے تو اتھوں سر دے کریا یا مینوں پھڑا دیو. میری آنکھاں کے ہمیں آ گیا میں نہیں ہے عزت ہے لیکن میں سر دے چپ کے لے جاؤں. مگر میرا زمین ملامت نہیں کرتا کہ میں باما کی تھلے لوگ آگے بڑھیا ہوئے یہ عزت ہے شان ہے لیکن میں سر دے کے رکھ کے لیتی جاؤں. میرے دوستو وہ پانی جدا صدق یقین دے نام پیٹ چلا گیا ہے وہ سے کدے دولت دیا بھی نہ جائے گی. حضرت حاجرہ اس نے مشکفہ رکھ دی تھی توقع رکھ دی لاتا کر کے بیٹھیاں یمن میں سوداگر آئے تو رستہ کو لگائے
رستہ بھلا پانی ختم ہویا تے جان لباں تے آئی پانی دی پہاڑاں دے اُتے چڑھے تے جتھے آبے زمزم سے نا 10 فٹ چفیرا یہ اُتے جانور اُتے گشت کرتے سن تے نالے جانور تھلے اتر کے پی کے پھر اُتے چڑھ جاتے سوداگر دے سردار نے کسی آگے سردار صاحب جتھے جانور نے نا اس پاسے کو رخ کر لیے اتھے کوئی شاہ یا کوئی پنڈ یا کوئی ڈیرا یا کوئی چیز اتھے گئی ہے جتھے ایک جانور نے ہمت کر کے صفا پہاڑ دے اُتے چڑھے تے ویکھیا کہ ام المومنین حضرت حاجرہ بیٹھیاں نے جھولی دے وچ اسماعیل علیہ السلام نے 350 بندہ سی سوداگر 350 بندے نے ایک دا منہ ویکھیا انہیں کہا باربار یار بھیا بان عورت ذات تے کلی کہ بچہ کیا خوبصورت جھولی ہے کیونکہ نور محمد علیہ مچھے دے وچ سبحان اللہ سردار نے آخیا یہ جی باربار یار دے وچ عورت بیٹھی ہے نا ایک ایویں والی عورت نہیں یہ خاص مقبول اللہ کی درگاہ دے اندر یہ بڑا درجہ تے شان ہو 350 سوداگر ہاتھ بن کے مائی صاحب دے کے آنے کھلوتا ہاتھ بن کے مائی صاحب دے کے کھلوتے تیاری کی تھی امانی تھوڑی داستان بھی اسی سننے ہیں کہ کون جو کتوں آئے ہیں ساریاں جانا لبا کے آنے والی اجازت ہوئے تے اسی اتا 2 گھنٹ پانی پی کے ساری جان بچ جائے جہاں آج نہیں تے ان ساری دنار ترلا لیا مائی صاحب نے پانی پیو یہ پانی اللہ کی ذات نے بھیجا ہے جم پیو جنہ جی کرتے جے پیو نالے پانی پیو تو نالے مشکا بھر لو جس لئے انہاں سوداگراں نے پانی پیتا تے چفیرے یعنی ویکھیا حواس ہوئے قائم تے نہ جانے رب نے کیڑا جنت دا بوہا کھلا اتنے بخایا کیا جنت دا رب نے نقشہ بنا کے بخایا سوداگر کہاں کہ اماں جی تہاڈی داستان کی ہے پانی دا مالک اسی دے آپ نے فرمایا اللہ کی ذات تو بعد یہ 80 مالک یہ ساڈا چشمہ انہاں کہ اماں جی جی آکھو کہ اسی ایتھے آباد ہو گئی ہے تہاڈے کول پنڈ بن گئے ایتھے 40 پہنچ پھیرے کوئی شے نہیں تے ساریاں بکریاں تے گاواں تے اونٹ اسی چلاواں کہہ دے پانی تہاڈا تے تہانوں عشر اسی 10واں حصہ دودھ دا تے 10واں حصہ ہی تجارت دا اسی دیاں آپ کہنے لگیاں اساں عشر بھی تہانوں معاف کیتا سانوں جنہیں بایا انہوں شرما نے اساں عشر بھی معاف کیتا جم کہنا کرو پانی پیو جنہ جی کر دے لگو میری بات کو سمجھتے ہیں ذرا ایتھے میری گل تے غور کرے جے اللہ والیاں دی خدمت کر کے کوئی شے لئی دی ہے انہاں کولوں کھو کے نہیں لئی اللہ والیاں کولوں کھو کے نہیں لئی نہ کھو کے دیتے ہیں جدو اللہ والے کو منگو وہ بھی خدمت کر کے منت ماجرا کر کے منگو تاکہ وہ دولت تہاڈی برقرار رہے میں ایک مثال دے دینا جناب تہاڈوں سمجھ لگ گیا جی ایک شخص بہت نادار غریب تے ماڑا انہیں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ پوچھا میرے کو کاروبار دسو جی میں کی کرا بابا جی نالے قدم چومے نالے دست بوسی کی تھی انہیں کی کیا ضرور میں کام دسو میں کام کرا جتنا میرا کاروبار چنگا بھلے آپ نے فرمایا کالے رنگ کا کپڑا لے لایا یہ تین فائدہ رہے گا وہ دیکھو جتنی دولت سے انہیں کالے رنگ کا کپڑا خرید لیا چند دن تو بعد بادشاہ مریا کہ اعلان ہو گیا بادشاہ کا شوق کرتا کالے رنگ کا لباس پہنے اس بندے کا لباس وہ کپڑا بھی کیا پر دولت کے بہت ہوا ویلیا دولت حساب نہ رہا جس میں دولت آ گئی پھر وہ طبیعت بھی بگڑ گئی سارے دروازے پہ گدی مشین ہے پہلے وہ ہوٹل ٹوٹتا سا
تو جنہیں کو گدی نشین بن گیا وہ ٹور ہی ہو گئی دیکھنے والے کو پتہ پہ لگتا ہے ٹور انسان کی نہیں ہے یہ کسی چپائے کی ٹور ہے 5 نمبر کی اینک لائی ہے بھائی نے 5 نمبر کی اینک لائی ہے کسی سے اکھاں نے روشن کتوں کرنی ہے بہرحال اللہ کی ذات توفیق دے جس نے دولت مند ہوا تو ایک دن پھر حضرت بلور رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے باہر کیوں سی گھوڑی دے اتنے لنگیا تے پھر انہیں پتہ کی آخیا او بڈھے تھوڑے مقام دس میں پھر مال ہو خریدا بھائی انہوں نے ہاتھ پیر چومے تو گل آخی پھر انہیں کہا بڈھے میں کام دس میں کام کرا آپ نے فرمایا جنہیں پیسے کی سب کا خریدا خرید رہا جس نے انہیں سارے پیسے کا خربوزہ خرید لیا دنیا میں خربوزے کو کیڑا پیا تو سب شاید تباہ ہو گیا ایک دن دے خاک شاہ ہوا وہ آیا بابا جی میں دھوکھا دینا بڑا فراڈ ہوا یہ ہوا آپ میں ادو تیری نیت ہو سی تے کرم تے رحمت کا بوا کھلا سی پھر تیری بولی ہو پھر وہ پیر کا بوا نہ بھی مثالے کو دینا زبیدہ بیگم ہارون رشید بادشاہ کی بیوی کا زبیدہ بیگم سی وہ زبیدہ بیگم نے ملک شام اتوں مکے شریف کے نال کڑا کے لگی اس کا نشان اج بھی موجود ہے وہ زبیدہ بیگم ہارون رشید کی بیوی سی کہ وہ لگی جائے پتی جو کہ بیٹھا بادشاہ بھی نال بیگم بیٹھی کہ کول حضرت دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ اور ریت پیر رکھ کے تو ریت کو ٹھپ ٹھپ کے نا تو پچھوں پیر باہر کھچ لیے تو پتہ نا ریت کا ڈھانچہ جہاں کھڑا رہتا ہے انہیں یہ 4-5 کیتے جو زبیدہ بیگم بولتی ہے بابا جی یہ کی بنا رہا جی انہیں کہا بہشت مکان بنا رہا میں کسے لینا ہوئے چلا اس آخیا بابا یہ مکان کنے کا ہے انہیں کہا 10 روپے انہیں کہا لفر 10 روپے انہیں کہا مکان تیرا ہو گیا اگے گیا تو ہارون رشید بادشاہ کا کرما آئیے پوتل کی کام کر رہے بال وہ کھلے کپڑے وہ پاٹے جتی پہنی پونی خستہ حال بندہ تے بیچتا بہشت مکان کیا ہے کوئی شرم کر رہے 10 روپیہ کی گل کوئی نہیں پر کسی ہور تو دیکھ پتہ تو لگے اے میں کلمہ لے چپ کر لو اے گودریاں وچ لال ہوں دیکھا ہو سکتا ہے انہیں سودا کیتا میرے دوران منظور اس طرح ہوئے انہیں پھر آخیا انہیں آخر نہیں بڑھیاں شکل کو نہیں کھوٹی پیچھے بات جو کچھ کر پتا ہے وہ بادشاہ سی آخر بابا جو کی رات ستا تے بہشتے چپڑیا محل میں کیا سبلی کا کود کے نال مرسا تے اتے لکھیا بیت زبیدہ بیگم ایک گھر زبیدہ بیگم دا ہے ہارون رشید کو فرشتے نے بولا پیچھے آنے مانتے مار کے دیکھا وہ دیکھا نانا وہ تیری بیوی ہے لیکن معاشرے کے دن تو پہلے نہیں تو ایک سکنا اے زبیدہ خانم آوے دے آگے بوا کھولے جلے ستا خوابوں اٹھیا سوت سمالی تے سویرے اٹھیا تے بھائی کے آگے دانا بلول کہنے لگا اے جی یہ مکان پھر اور بیچنا جی انہیں بالکل بیچنا انہیں ایک مینو دے دیا انہیں کہا اللہ انہیں کتنے پیسے دیا انہیں کہا دی بادشاہی دے دے انہیں کہا 10 روپیہ دے دیتا ہی میری بیوی تو میرے واسطے دی بادشاہی اور انہیں کہا انہیں انگیٹھا سودا کیتا تھی تو ویکھ آگے سکتے تو انگیٹھا سودا کیتا ہے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ذکر میرے مولا اور میری امت کی شان ہے جو میں نور پہ لگائے قرآن پاک دے پہلے صفحے دے اتے ہوئے جو میں نور پہ لگائے ہوئے غیب دے اتے ایمان جان والی میرے مولا تیری امت تیرے نبی کی امتہ وہ گزریاں کسے دے بدل چھانا کرے کسے واسطے تو عمودان اتارے روشن کا تھم جنہیں میں سفر کرنا کوئی امت ایسی ہے جا پانی سابن کا کام دے رہے اگ کا کام دے رہے پانی کا کام دے رہے کوئی امت ایسی آئے جہاں بچہ جمے وہ بوائے لباس جمے جی بچہ بلے انہیں لباس بلے نہ میرا ہوئے نہ روحنی لوٹ ہوئے میرے والا کوئی امت ایسا گزریاں جنہیں ویسے پکا پکایا آوے کسی نے
رسول اللہ نے بابا گفتگو کی آخیا سونے میری امت واسطے اللہ یاد شاہ نے سونے جو بغیر منن دیکھن تو من گئے نہیں اور جب معاشرے کا تھوڑا جہا بھی عمل ہے تو میں جنت میں لگا دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حاضری یعنی تھوڑے عمر دے ہوتے 31 دعاواں کیتیاں موسیٰ علیہ السلام نے میں ہوئی ایک ایک گنا اسے 4 کا جان گیا 31 دعاواں کیتیاں موسیٰ علیہ السلام نے یعنی قرآن شریف پڑھنا جنہیں سے اہم حکم آوے کہ دعا کے میرے مولا ایک امت کا ذکر پڑھ جائے کہ دعا دے نہ راضی ہو میرا اور یہ دی بیماری دی گناہوں کا کفارہ ہوگا گوشت کھان دے قربانی دا کہہ رہے کھا آ بھی لان دے سوال دیا میں جمعے دی ایک کڑھی رکھا گا اس جمعے دی کڑھی ہے جڑا دعا کرے میں قبول کرا مولا کریمہ نے اسے پڑھیا جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا تے جنہیں یتیم دے سر دے تھلے وال ہون دے انہیں والاں دے صدقے میں انہاں کو سراب دا پینڈا دور کر دیا مولا کریمہ اسے میں امت دا ذکر پڑھیا جڑی ساری راحت کھاندی رہے تے فجر تو لے کے شام تک روزہ پورا کر دے تے تو راضی ہو کے روزہ قبول کر لینا یہ 31 سوال موسیٰ علیہ السلام نے دیتے تے 31 جواب ہی رب العالمین نے دیتے اے میرے پیغمبر وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت ہر سوال دے جواب وچ اللہ پاک وہ میرے حبیب دی امت ہے کسے امت نوں لگا کون تم خیر امت کہہ کے اللہ نے کسے نوں نہیں پکاریا میں قربان جاواں کسے امت نوں خیر امت کہہ کے نہیں پکاریا تے کسے امت نوں ایہو جہا نبی نصیب نہیں ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں آنا جی اسی گناہگار ہاں بڑے تے ساڈے گناہاں دا شمار کوئی نہیں پر ساڈے جہاں نبی بھی تے کسے دا نہیں ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت دل دا کردا گل ہو گیا لیکن ایک میں چھوٹی جی کر کے گل ہے توڑنا ہارون رشید بادشاہ لڑ پیا بیوی نال انہوں نے کہا تو میری بادشاہی جرم تے تینوں طلاق دے شام پئی دے گوانیاں چاہنے میں مارے کو بال بھی ہوئے کوئی وزیرہ مشیرہ سمجھایا انہیں آخر طلاق دے بھی شام کی کرنا پہلے چیف جسٹس جڑے مقرر ہوئے شریعت کے اندر وہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوئے اس طرح کہ ہارون رشید نے کہا ابو یوسف نے سدو وہ عالم ہے وہ یہ کو حل کڈے امام ابو یوسف نے سدیا گیا آپ نے میں طلاق نہیں ہوئی پر شرط ہے زبیدہ بیگم آج رات مسیتے رہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو آتا میری بات ہے جنہوں نے طلاق ہے یہ رات مسجد جنہوں مسجد اللہ کا گھر ہے اس واسطے طلاق نہیں ہوگا جی بادشاہ خوش ہے لکھ دینار انعام دیتا نہ چیف جسٹس مقرر کیتا تے نالے آخیا جاؤ بگی سے بٹھا کے انہوں گھر چھڑ کے ہو کہ اس تو ایک دن پہلو آپ کا گوانڈی سی جو تھی انہیں گھر کی کند کرنے لگا آدھی گلی بھی نہیں چھپا رہی آپ نے فرمایا اور یار تو ادھی گلی میں چھپا رہی ہے شرم کر لوگ لنگنا جنازہ لے کے لنگنا ہے تو ادھی گلی میں چھپا رہی ہے وہ آدھا اچھا تو جا جب بگی سے بیٹھ کے آنے لگا اس نے کہا کہ پیچھا کرنا ہے رب العالمین نے اپنے پیاریاں کی تحقیر پسند نہیں دوسرے دن آپ آئے بگی دے اٹھے بیٹھے آپ نے ساتھ مار کیا کہ جو دن اٹھا کر دے پیچھا کر لے سارے رب نے ساتھ بگی دیتے بٹھا سبحان اللہ لوگوں مولوی شیخی نہ نہیں طلاق ہو گئی بس طلاق ہو گئی سارے دربار والی گلی نہیں سنیا کہ سارے پنڈ دیا طلاقاں دے گھوڑ مار پنڈ انہوں نے جنہ شیعہ کا جنازہ پڑھا سارے پنڈ کی طلاق ہو گئی 8 بار کسی ٹکر نہ کھاتا ہوں میں تو نمبر لے لو 20 بندے تو تھی مطلب لے لو فون سے پتہ کر لو
جس لیے انہیں فتوا دیتا انہیں ایک اور دو پوچھا انہوں نے کیا طلاق ہو گئی یہ مولویاں نے ایڈا دین اوکھا کیتا ہے رات بھی کسی روٹی نہ کھادی دوجے دن شور کا ویلا ہوا مینوں فون کیتا ایک بندے نے وہ نام سی محمد آزم مسجد کی نماز پڑھی تو تین چار صفحہ مدیاں نہیں انہوں نے کہا مولوی صاحب بس ایک پریشانی ہے چاہ فلانے مولوی فتوا دیتا کہ اس طرح طلاق ہو گئی اسی جنازہ پڑھیا تو میرا پیر بھائی سے کو بھی لگتا بخور کر میں تھی پرچی جھوٹے لو مار کے جھوٹ تو دیں نہیں جی کسی تو طلاق ہی ہونی ہے اور کی ہونا ہے تو میں مولوی نکاح پڑھائی دیں گے 5000 روپیہ تو چلو مجھے تھی 500 دے دیا جائے تو پھر تو گئی ہے سارے کی طلاق ہو تو یہ تھی جانا دینا پہنچے نکاح ہے کہ کہنے کا زیادہ خوب مارے لگا جائے کوئی طلاق نہیں ہوئی سب بندے کھانا کھاؤ اپنے گھر بابا طلاق ایڈی چھتی نہیں ہوتی وہ نازا جی پھر میں اتنے گیا رات میں 3 گھنٹے تقریر کی تھی 2 میں مسالہ سنا دینا تو میری گلیں یاد رکھا جی ایڈی چھتی طلاقاں نہ سمجھ لیا میں تھوڑیاں سہولت واسطے لگا 2 گلاں کہ حالانکہ میرا مضمون نہیں میرا حق بنتا میں ایک میرا سامنے کی گل نہیں اگر چوراں لیکن یہ پریشانی زمانے سے بڑی ہے پہاڑ پڑی تو وقت پڑی جگہ گل کتنے بس طلاق ہو گئی دونوں گھروں اجاڑ کے رکھ دیں میں 2 واقعے گل کر کے اگر توڑنا تو ذرا صبر کرو ٹائم تو ہو گیا ہے اور میں 2 گلاں کر لیں دو میں تھوڑا بڑا ڈھیر سارا شکر گزار ہاں تھوڑا سب کا میرے سے احسان ہے کہ مولوی صاحب کھول کے باس کرن کسی بات سنیے تمہیں اللہ کی رات دن قیامت کے اس ٹائم کا اجر دے اور یہ بہن کا گلاں سنن کا سانو رسول اللہ کا ساتھ نصیب کرے جب اسی قبر جائیے سانو قبر نبی پاک کا ساتھ نصیب ہوئے تو میں 2 مثالیں دے کے ختم کر دینا بات سننا بندہ ایک بیوی نہ لڑ گیا وہ ہاتھ سی پیالہ پانی کا کیا میری گل سے سارے غور کرنا ہو سکے جب میں پیالہ تھلے رکھا تو بھی تینوں طلاق جی میں ڈولا بھی تینوں طلاق جی میں پی جا بھی تینوں طلاق جی ہوں کی بنیا گوانیاں تو اعلان کی ہمسائے آئے دوست رشتے دار آئے پیالہ ہاتھ سے پانی کھڑیا ہوں نہ تھلے رکھ سکتا نہ ڈول سکتا نہ پی سکتا انہیں کہا ہوں کی کریے انہیں کہا امام ابو یوسف نے سدو سارے مسئلے کو حل کر دے آپ جناب تشریف لے آئے اور یہ نہیں واقعہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں واقعہ سارے پیروں کے پیر حضرت امام جعفر صادق جڑے امام زین العابدین کے پوترے تے امام حسین علیہ السلام کے پوترے نے میرے مرشد پاک نے انہوں نے بھی یہ نہیں واقعہ ہے آپ آئے آپ میں سکا کپڑا کے لیا سکا کپڑا لیا آپ میں ہولی ہولی پانی میں داخل کرتے جاؤ یہ کپڑا پانی چوستا جائے جس نے کپڑے نے سارا پانی چوس لیا پیالہ خالی ہو گیا آپ نہ ڈولنے چاہیا نہ پینے چاہیا تو نہ رکھنے چاہیا طلاق نہیں ہوئی جاؤ اپنا کام کرنے اے مولوی جڑے اجرت دے کے پھر روپیہ 5000 دے دے جو حکم سہل پاس سب کو سستا ہی رکھ دے 5-6 ہزار 10,000 میں سجن پر یہ نہیں پتا کھ رہا کوئی سارا قبر کے دے اندر جس رسول کی شریعت اسی مطلب اے کلام ہے دوسرا مسئلہ ایک بندے کی 2 بیویاں سن سمجھ لگ گئی تو نال بھی کچھ جگہ میرے کو دینا نہیں سمجھ لگ گئی تو اس گل بھی سمجھ لگ گئی نا تو ایک ہاتھ ہاتھ کے چلے گئے تو ہم تو بھی سمجھ لگی نو آتے آئے تو گل صحیح آدھی ہو تو چھتی دے دیں گے اگر نو آتے بندہ گانا پڑنا چلو اللہ تعالیٰ ہر ایک سہولت کرے 2 بیویاں سن بندے دیاں ایک ڈبل سٹوری مکان سی ہوگا ایک تھلے ہی نہیں سی ایک ٹوٹے ہی نہیں بندہ سمجھتے کہ آپ گھوڑی تھی آیا گھوڑی بار بدی 2 لفافے سن سامان دے بھرے وہ پوڑیاں چڑھ کے اتنے جانے کا تھلے بیوی لڑن لگ بھی بے باک ہو گئے جب بے باک ہو کے
پوڑیاں کھڑا ہے ہوں کی بنیا ہوئے جس نے گسا مٹھا ہوا انہیں آخیا امام ابو یوسف نے سد کے لیا امام صاحب تشریف لے آئے آپ نے ملاحظہ کر کے دیکھ کے فرمایا اتنے ہی جوانا کھڑا رہے تو اتنے ہی کھڑا رہے اتنی بیوی میں کہا بیٹی تو تھلے آ جا تھلے میں کہا بیٹا تو اتنے چلی جا اور تھلے لا کا تھلے ہی اتنے کر دیتی امام صاحب فرمانے لگا بھی جنہیں کوئی مرضی چلا جا تو آپ نے میرے کو یہ بھی مسئلے لوگ پوچھے آ کے تو پھر میں تو تمہیں پتا کہ فقیر جا بندہ میں تو یہ تو کبھی آخیا بھی انہوں پیسے دیو یا میں کوئی ہو جا بندہ میرے تو تمہیں پتا میں نے تو زیادہ لوگ جانتے رہے کتنی پینتیاں سالہ تو میں پیچھا پچھلی مسجد لے کے جانتے تو اللہ تعالی ذات توفیق دے یہو جہاں گلاں تو پرہیز کرن دی اللہ توفیق دے کہ ہر ایک نو خداوند کریم دی ذات دا خوف اور رسول دا عشق رکھنے کی توفیق عطا فرماوے جو میں جس سٹاپ تے گل سننا ہاں جی وہ یمن دا سوداگر ہے جنہیں آن کے پوچھا اسی اتنے رہ پئیے سانو اجازت ہے میں سانو نہ جم جم رہ تو اتنے اتارا کرو اصا اسے بھی معاف کیتا میں نے کہا نہیں اسی اسے دھیان دے آپ کہتے اسے نہ دیو مینو ڈوبے والی انہوں نے دے دیا جے یہ میں ہاتھ نہ قاتل کرا نہیں تینوں تھی میری ویچ ہے کہ جو کچھ میرے نصیب کا ہے مجھے مل سکے اس معاہدے کے اتنے وہ یمن کا سوداگر اتنے رہ کہ مکہ شریف کی نیل کھینچی 350 بندہ سی 200 بندہ اتنے رہ گیا 150 بندہ پیچھا گیا وہ اتوں اپنا مال گاچیاں بکریاں بھیڑاں وغیرہ سب کچھ گھر کا سوال منجیاں بسترے لگے اس تھان سے آ گیا ویلیا پنڈ آباد ہو گیا ویلیا پنڈ بن گیا زمزم کا پانی پنڈ ایسے بن گیا ابراہیم علیہ السلام کلے جب مال چاہ رہا نا تو ذہن ادھر والی گل آئے جی میں حاضرہ سد مار مار کے پچھوں لاہما مار کے رونے سے دمبے سے آ گیا پہ آپ رونے لگ پینا اکیلی حاجرہ نت نظر آوے اکیلی حاجرہ نت نظر آوے جی میں اس روز رو رو کے بلاوے جی میں رو رو کے انہوں صدا مارے ابراہیم علیہ السلام ہو نقشہ اکھاں کے آوے اپنا پتر یاد آوے باربر یاد دیا بان یاد آوے جسے کوئی راہ نہیں مسافر لنگدا کوئی میرے پنڈ کوئی نہیں 1 سال کا عرصہ میرے دوست کو انہیں گزر گیا 1 سال تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ سارا یہ تو آنکھیں تو میں وہ جنگل والے پردیس ویکھ میں مر گیا نے کہ کی بنیا ہونا سال گزر گیا ہے حاضرہ میں ویکھا ہے نہیں آنے کا کی بنیا حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگیا حضور چلے جاؤ لیکن شرط ہے کہ ڈاچی کو پیر تھلے نہیں لاؤنا ڈاچی نے اتنے بیٹھے ہی گلاں سنیاں سنانیاں ہیں قدم تھلے نہیں لاؤنا تے رات بھی نہیں رہنا صرف 2 گھڑیاں گھنٹہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تساں دیکھنا ہے تے ویکھ کے تساں پیچھے آ جانا ہے اس وعدے کے نال تسی چاہو تے میں اجازت دینی ہاں ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیتا کہ میں ڈاچی تو پیر تھلے نہیں لاواں گا میں ڈاچی تے بیٹھے ہی اپنے محبوب نوں ویکھ کے انہوں گل نال لا کے مل کے تے میں واپس آ جانا پر سارا کی بنیا ہوئے اس پردیس اس جنگل بیابان دے وچ جتھے کوئی 40 کوچ پھیرے پنڈ نہیں اس تپش کی گرمی انہوں کا حال کی ہوا ہوئے اس وعدے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈاچی نے قدم پایا تو فلسطین تو انہیں سفر شروع کیتا یہ سفر شروع کیتا جویں آپ اپنے
یہ گل اتوں اگلے جمعے شروع کریں گے اللہ کی ذات توفیق دے بنا رہے ہیں